بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الأمی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتولی عنہم وقال یا اسف علی یوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دنیا میں بڑے بڑے حادثات پیش آئے ہیں، لیکن جتنا بڑا حادثہ سانحہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حادثہ کوئی سانحہ نہ آج تک پیش آیا ہے، نہ قیامت تک کی صبح کے لیے پیش آئے گا۔ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پیش آئے تو وہ میری موت کے بارے میں سوچ لے، تو اپنی مصیبت اسے ہلکی سمجھنے لگ جائے گا، اپنی مصیبت اسے ہلکی سمجھ آ جائے گا۔ واقعتاً بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے پتے پانی کے ہو گئے تھے۔ پتے پانی ہو جانے کا ایک اردو کا محاورہ ہے، یعنی ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم الشان شخصیت جو اتنی مضبوط تھی، جیسے ہی سنا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے، اپنے ہوش گم کر بیٹھے اور مسجد نبوی شریف میں تلوار لے کر پھر رہے ہیں کہ خبردار میں یہ سننا نہیں چاہتا کسی کی زبان سے کہ وہ یہ کہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو عمر تلوار سے اس کی گردن اڑا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ابھی تو بہت کام باقی ہے، ابھی تو اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے، ابھی تو کافروں کو دشمنوں کو ختم کرنا ہے، ابھی تو رومن امپائر ہے، پرشین امپائر ہے، اس کو شکست سے دوچار کرنا ہے، ابھی تو دشمنان اسلام کو بڑے بڑے مزے چکھانے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ سارے کام کرنے باقی ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ کام ادھورے چھوڑ کر اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لے؟
تو یہ کیا ہوا؟ اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے ہیں، ان کی روح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئی ہے، جس طرح قوم بنو اسرائیل کو پیچھے چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے گئے تھے 40 دن تک کوہ طور پر، اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کی روح اللہ سے ملنے کے لیے گئی ہے، انسٹرکشن لینے کے لیے گئی ہے، واپس آنا ہے، اور واپس آ کر جو کام پیچھے رہ گئے ہیں ان کام کو پورا کرنا ہے، پھر دنیا سے رخصت ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو موت نہیں آئے گی، ایسی بات نہیں، وہ مانتے تھے اس بات کو کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی بھی ذی روح ہیں سب پر فنا کا جھاڑو پھرنے والا ہے، سب نے موت کا جام پینا ہے، بلکہ انسان تو انسان رہے نا، شیطان تو شیطان رہا، فرشتوں نے ایک ایک فرشتوں پر بھی موت طاری ہونے والی ہے، بلکہ وہ فرشتہ جو انسان کی جان نکالنے پر مقرر کیا گیا ہے، جسے ہم حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام پر بھی موت طاری ہونے والی ہے، سب سے اخیر میں اللہ پوچھیں گے کون رہ گیا پیچھے، تو اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ میں اور آپ رہ گئے، تو فرمائیں گے مر جا تو، عرش کہے گا اللہ نہیں اس کو نہیں، فرمایا تو چپ، میرے عرش کے نیچے جتنی مخلوق ہے سب پر میں نے موت کا جھاڑو پھیرنا مقرر کیا ہے، اس نے بھی جانا ہے، اور اللہ براہ راست حکم دیں گے کہ اسرائیل مر جا، اور اسرائیل علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے چنگاڑ مارتے ہوئے زمین پر گریں گے، ایسا محسوس ہوگا جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ زمین پر گر گیا، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذی روح نہ زمین میں نہ آسمان میں باقی رہ جائے گی، کوئی بھی نہیں، ایک ذی روح بھی آسمان و زمین میں باقی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کی بادشاہت؟ دنیا کے بادشاہ کہتے تھے ہم بادشاہ ہیں، ہماری بادشاہت ہے، ہماری حکومت ہے، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ این المتکبرون، این الجبارون، کہاں گئے تکبر کرنے والے، کہاں گئے وہ ظالم، وہ جابر جو کہتے تھے کرسی ہماری لونڈی ہے، تخت ہماری لونڈی ہے، کہاں ہے وہ؟ اللہ سوال پوچھیں گے لمن الملک اليوم، اور اس سوال کا جواب اللہ پوچھ کر خاموش ہو جائیں گے، بتاؤ نا کہاں ہے، کون؟ اور ایک لمبا عرصہ گزر جائے گا، حدیث شریف میں آتا ہے اس سوال کے بعد ہزاروں سال گزر جائیں گے، ہزاروں سال، زمین آسمان میں کوئی جواب نہیں، ہزاروں سال لوگ مرے پڑے، اللہ اکیلے ہیں، پھر اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج اس ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو زبردست ہے، جو اکیلا ہے اور زبردست ہے، آج اس کی بادشاہت ہے، لمن الملک، قرآن شریف ہے، 24واں سپارہ ہے، سورۃ الغافر ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت؟ کوئی جواب نہیں، 40,000 سال گزر جائیں گے، بعض روایتوں میں 40,000 سال کا بھی تذکرہ ہے
کہ او کما قال کہ اتنے ہزارہا سال گزر جائیں گے کوئی جواب نہیں. اللہ کہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، پھر خود جواب دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ مخلوق کو زندہ کرنا شروع کریں گے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایمان تو تھا، یقین تو تھا کہ دنیا میں کون ہمیشہ رہا ہے اور کون ہمیشہ رہے گا. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیا اور کوئی رہا ہے پہلے؟ اَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے پیغمبر علیہ السلام یہ آپ کے مرنے کی تمنا کر رہے ہیں، ان سے پوچھو میں تو مر گیا، کیا تم زندہ رہنے والے ہو؟ تم نے مرنا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا جام پینا ہی پینا ہے، ہر ذی روح. کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز. لیکن ہوش کھو بیٹھے ہیں حضرت عمر فاروق رضی یہ سن کر کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے، طبیعت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس طرح ہمارے درمیان سے ویسے چلے جائیں گے. کہا نہیں، ابھی اللہ سے ملنے گئے، اللہ سے انسٹرکشن لینے گئے، اللہ سے ملاقات کے لیے گئے. آپ یہ آئیں گے، روح واپس آئے گی، زندہ ہوں گے، کافروں سے بدلہ لینا ہے، رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو ختم کرنا ہے، ان ایک ایک کافروں کو جواب دینا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے جائیں گے. حضرت عمر فاروق کا یہ حال ہے، مسجد میں گھوم رہے ننگی تلوار لے کر، میان میں نہیں ہے، بالکل تلوار کھینچے ہوئے. خبردار جو کسی ایک نے بھی کہا نا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، مسجد کے اندر تشریف لائے، ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے پتھر ہے، کوئی ہوش نہیں، کوئی ہوش نہیں. جیسے پتھر رکھا نہیں ہوتا، کوئی آگے پیچھے کیا ہو رہا، بالکل جامد اور ساکت جیسے پتھر ہوتا ہے. گزرنے والے گزر رہے، ان کو نہیں دیکھ رہے، سلام کر رہے، جواب نہیں دے رہے، یعنی ایسے ہوش گم کر بیٹھے کہ ہوش ہی نہیں کہ میرے آس پاس میں کیا ہو رہا. ایک صحابی ہے عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھیت میں پانی ڈال رہے تھے، اپنا بغیچہ تھا، کھیت تھا. صبح صبح اس کھیت کو سیراب کر رہے تھے تو گلی سے کوئی آواز آئی، تو گلی کی طرف توجہ دی کہ کیا آواز آ رہی، شور آ رہا، تو کون آواز کیا دے رہا. تو کسی کہنے والے نے روتا ہوا یہ اعلان کر رہا، الا ان محمد قد مات، الا ان محمد قد مات. لوگوں بہت افسوسناک خبر ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، بہت ہو گئی. اب وہ پانی ڈال رہے ہیں. انہوں نے جب سنا، یہ خبر سنی، تو اللہ سے کہنے لگے، اللہ اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر مجھے میری آنکھوں کی روشنی لے لی. میں محمد الرسول اللہ کی بات کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. یہ میری آنکھیں تو میں آپ سے اس لیے مانگی تھی، اور یہ آنکھیں اس لیے میں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ رہے کہ میری آنکھیں اور محمد الرسول اللہ کا دیدار ہو.
اب جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام رہے ہی نہیں تو مجھے ان آنکھوں کا فائدہ کیا؟ میں نے یہ آنکھیں اس لیے میں نے تجھ سے مانگی ہے اور اس کی روشنی مانگتا رہتا تھا کہ یہ آنکھیں تیرے پیغمبر علیہ السلام کا دیدار کر کے خوش ہوتی رہے. اب وہ جب ہو ہی نہیں رہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ میری آنکھیں واپس لے لے. کہتے ہیں ابھی یہ دعا کر کے فارغ بھی نہ ہوئے تھے، کھڑے کھڑے ابھی دعا کر کے فارغ بھی نہ ہوئے تھے کہ اللہ نے ان کی دعا کو سنا اور ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی اور خوش تھے کہ بھئی یہ آنکھیں تھی تو اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کا دیدار کرتا رہوں، جب وہ نہیں رہے تو میرے آنکھوں کا فائدہ کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جس دن منڈے کی انتقال ہوا ہے تو صبح سویرے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ تازگی محسوس کی، انہوں نے فریشنس محسوس کیا، اچھائی محسوس کی. تو آئے اور آ کر فجر کی نماز پڑھائی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی طبیعت اچھی لگتی ہے. کہا الحمدللہ آج قدر بہتر ہوں ان دنوں کے مقابلے میں. یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں ایک جملہ ہے اردو کا، اس کو سنبھالا بولتے ہیں، سنبھالا، کہ موت سے پہلے پہلے انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کی طبیعت اچھی ہو گئی. بیماری چلتی آ رہی یکائق اس کو صحت مل جاتی، یکائق اچھا ہو جاتا ہے اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ اچھا ہو گیا اور یکائق اس کے بعد موت آ جاتی ہے. ایک نہیں سینکڑوں واقعات اللہ نے اس گنہگار کو دکھائے ایسے. کھاتے نہیں، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، گھر والے سمجھ گئے کہ اب یہ جا رہا. یہ قائد ایک صبح ایک دوپہر ایک شام ایسی آتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کھانا لاؤ بھائی، بریڈ لاؤ، سوپ لاؤ، میرے لیے یہ بناؤ یہ بناؤ. جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، پیار محبت کی باتیں کی، اس کی بات کی، اس کی باتیں کی، کھا رہے ہیں اور گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اور اچانک کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بھی پیش آیا ہوگا، اگر نہیں پیش آیا تو سنا تو ضرور ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے. اردو میں اس جملے کو سنبھالا کہتے ہیں. اب جب صبح ہوئی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے، یکائق حجرہ مبارکہ چونکہ قبلہ مثال کے طور پر اس طرف ہے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا حجرہ شریف لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ، اور اتنا زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے. اگر آج آپ جائیں تو وہاں ایک محراب بنا ہوا ہے اور آج کل اسی محراب میں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. آج کل وہ جو آگے محراب تھی اس کو تو، اس رستے کو تو بنی کر دیا انہوں نے. ابھی آپ جا کے آئے ہیں، وہ محراب عثمانی کہلاتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی قیمت دے کر اس جگہ کو خریدا تھا اور اس کو مسجد نبوی میں شامل کیا تھا. تو وہ اب چونکہ انہوں نے کہا ادھر سے رستہ نکالتے ہیں تو اس لیے ادھر نماز نہیں پڑھتے. 1400 سال سے ادھر ہی ہوتی رہی، پتہ نہیں ان کو کیا سوجی. اور جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے آج بھی وہاں محراب بنا ہوا ہے. اس محراب سے لے کر حجرہ مبارکہ تک آپ ایسے دیکھیں تو آپ کو حجرہ مبارکہ صاف نظر آتا ہے، آپ سامنے دیکھیں تو بھی ادھر صاف نظر آتا ہے. چند
10 آدمی ہوں گے، 10 12 13 آدمی یا 14 آدمی ہوں گے یا 20 آدمی کر لو، ادھر ہم کھڑے ہیں تو ادھر کیا ہو رہا ہے ہم کو نظر آتا ہے۔ فجر کی نماز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پڑھا رہے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا رہے ہیں، یکایک حجرہ مبارکہ کے پردے میں حرکت ہوئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ہے اور یکایک پردہ مبارک میں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دروازے پر لگا ہوا تھا وہ کرٹن کھلتا ہے تو کرٹن کھلنے کی آواز تو آتی ہے، کھنکھنیوں سے، آنکھ کے کونے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پیچھے کچھ حرکت محسوس ہوئی نمازیوں میں، کوئی ایسی ایک عجیب سی بات کہ جو عام طور پر نمازیوں میں نہیں حرکت ہوتی۔ وہ تو جب نماز پڑھتے تھے تو گمسم ہو کر پڑھتے تھے، یہاں بے چینی کی کیفیت تھی پیچھے نمازیوں میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں کے کنارے سے دیکھا کیا مشورہ ہے، کیا ہو رہا ہے پیچھے، تو یوں دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نمازیوں کو دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہیں وہاں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نمازیوں کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہیں کہ آج میری امت ابوبکر کے پیچھے متحد ہو گئی ہے، آج ابوبکر کے پیچھے میری امت جمع ہو گئی ہے۔ وہ ابوبکر جس کو پہلے نماز پڑھانے کے لیے کہا گیا تھا تو گھر والوں نے کہا تھا نہ ابوبکر کی ذمہ داری نہ ڈالیں، بہت نرم دل ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے اور آپ کو نہیں پائیں گے تو وہ آواز نہیں نکال سکیں گے، پیچھے مقتدی نہیں سن سکیں گے۔ اب اس ابوبکر نے 17 نماز پڑھا لی۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے، خوش ہے کہ امت ابوبکر کے پیچھے جمع ہو گئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پردہ کھلا ہے حجرہ مبارکہ کا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں ادھر، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہی میں پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا کہ پیغمبر آپ آئیں اور نماز لیڈ کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اشارے سے کہا ابوبکر تو چلا، نماز ہو رہی ہونے دے، ختم کر، پردہ بند کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم کی۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ میں گئے۔ بات ہوئی تھی۔ ویسے یاد رکھیے، ایک بات بتا دوں، اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ صبح شام دن میں 2 مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف نہ لاتے، کوئی دن۔ اما عائشہ فرماتی جب سے میں نے وہ سنبھالا کوئی دن ایسا nicht گزرا کہ دن میں 2 مرتبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میرے گھر تشریف نہ لاتے۔ واہ ابو بکر، تیری عظمت کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے، تیری محبت کے کیا کہنے، تیری مقام کے کیا کہنے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دن میں 2 مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ضرور تشریف لاتے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ایک لمبی گفتگو کرتے تھے، کل کے پلان طے کرتے تھے، آئندہ کے پلان طے کرتے تھے، جنگ ہونے والی ہو تو اس کے کیا پلان تھے، کس طرح دین کو آگے پھیلانا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر اور عمر کو لے کر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد بہت دیر تک بیٹھا کرتے تھے۔ کیا محبت تھی،
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے. اپنی بیٹی کا تو گھر تھا. دروازہ کھٹکھٹایا. عائشہ میں آنا چاہتا ہوں. آ جائیے, اندر آئیے. بلا لیا اپنے ابا کو. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. فرمایا یا رسول اللہ, آج آپ کی طبیعت میں کوئی راحت محسوس ہو رہی ہے, لگتا ہے آپ فریش ہیں, آپ کو آرام ہے. فرمایا ہاں ابو بکر بہت آرام ہے, آج میں خاصا آرام محسوس کر رہا ہوں. اور یہ صبح ہے, منڈے کی صبح. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ وہ وقت ہے کہ بیماری اور موت کے درمیان میں ایک وقفہ آتا ہے, جس وقفے کو اردو میں سنبھالا بولتے ہیں. آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے کہ شاید یہ اچھے ہو گئے, حالانکہ وہ اچھے نہیں ہوتے. میں بہت ٹھیک ہوں. کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بہت دنوں سے آپ بیمار تھے. تو ابو بکر تو آپ کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا اور ادھر ہی رہتا تھا. میری دوسری بیوی ہے, اوالی میں رہتی ہے. اوالی مدینہ منورہ سے 4 میل سے علاقے سے شروع ہو کر 8 میل تک کے علاقے کو, وہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے, ان کو اوالی بولتے تھے. ایک طرف ہے اس کو اوالی بولتے ہیں اور دوسری طرف کو سوافل کہتے ہیں. تو اس طرف رہتے تھے ابو بکر رضی اللہ. کہا اوالی میں میری بیوی ہے, میں 2-4 دن سے گیا نہیں ہوں ان کے پاس, اگر اجازت ہو تو میں چلا جاتا ہوں. کہا ابو بکر جا, ضرور جا مل لے اپنی بیویوں کے ساتھ. ان کی بھی کوئی ضرورتیں ہوں گی, کوئی پوچھنا ہوگا, کوئی خریدنا ہوگا, چلے جاؤ ان سے مل لو. اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری ملاقات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نہیں معلوم تھا ان کو کہ جب میں واپس آؤں گا, واپس ملاقات ہوگی, تو اللہ کے پیغمبر سب دنیا میں نہیں رہیں گے. مجھے معاذ ابن جبل یاد آ گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس نوجوان صحابی کو بلایا ہے, معاذ ادھر آؤ, میں تم کو یمن کا حاکم اور یمن کا گورنر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں. تیاری کرو, کب جانا ہے؟ کہا جتنی جلدی ہو جائے. یمن جانا ہے, آپ نے وہاں کا گورنر بن کے جانا ہے. یمن کے بہت بڑا علاقہ ہے, ایک علاقے میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور ایک طرف آپ نے جانا ہے وہاں اپنے مسئلے مسائل بیان کرنے, یا ان کے ساتھ جانا ہے, وہ اپنا دنیاوی کام کرتے رہیں گے, امور سلطنت کو انجام دیں گے, آپ مسئلے مسائل بیان کرنا. ان کو یمن بھیجنے کا ارادہ کیا. کہا تیار ہو کر آ جاؤ. تیار ہو کر آ گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا سوار ہو جاؤ گھوڑے پر. گھوڑے پر سوار کرا دیا. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پیدل ہیں, اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا پکڑ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. اور میں آقا یہ کیا ظلم کر دیا کہ میں اوپر سوار ہوں, مجھے نیچے اتر جانے دیں, یا آپ اوپر تشریف لائے. اور میں نہیں, تم بیٹھے رہو, تم سفر پہ جا رہے, تم بیٹھے رہو, میں ٹھیک ہوں. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر آہستہ 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 جا رہے ہیں, مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں. ایک جگہ آتی ہے جس کو ثنیۃ الوداع کہتے ہیں. آنے والوں کو کا استقبال کرنے کے لیے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں, اور جانے والوں کو وداع کرنے کے لیے وہاں تک جاتے ہیں. ہمارے یہاں اسے ایئرپورٹ بول دیں, ہمارے یہاں اسے ٹرین اسٹیشن کہہ دیں. ہمارے مہمان آئے تو ہم ایئرپورٹ تک, ٹرین اسٹیشن تک چھوڑنے جاتے ہیں. وہ ایک جگہ تھی, اس کو ثنیۃ الوداع بولتے تھے, جہاں جانے والا جب جاتا تھا تو وہاں رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے, اور آنے والوں کا استقبال کرنے کے لیے وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. آنے والے کا استقبال.
آپ کو یاد ہوگا، بات بہت دور چلی جائے گی، میں نے اتنی دور باتوں کو پہنچانا نہیں ہے. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو یہ وہی جگہ ہے کہ اس جگہ پر مدینہ منورہ کی انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھ میں دف لے کر، دف بجا کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ویلکم کر رہی تھی، چند اشعار پڑھ رہی تھی. یہ وہی جگہ ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جمع ہیں اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ویلکم کر رہی ہے، اور ہاتھ میں دف ہے. دف اس ڈھول کو کہتے ہیں کہ دو طرف سے بند نہیں ہوتا ہے، ایک ہی طرف سے بند ہوتا ہے، دوسری طرف سے کھلا ہوتا ہے. تو بہت اچھے اچھے پیارے اشعار گا رہی تھی. شعر ہے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. تو اس میں یہ کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ ثنیۃ الوداع سے بدر یعنی پورا چاند نکل آیا، پورا چاند طلوع ہو گیا. تو وہاں تک اس طرف منہ کر کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں. جب وہاں پہنچے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ کو رخصت کر رہے ہیں. تو رخصت کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا: اے معاذ، تو جا تو رہا ہے اور تو جب واپس آئے گا تو میں محمد الرسول اللہ زندہ نہیں تو میری قبر پر سے گزرے گا، میں نہیں زندہ ہوں گا. تو آئے گا نا جب واپس، تو آج تو میں رخصت کرنے آیا ہوں، میں زندہ ہوں، جب تو آئے گا تو میں شاید زندہ نہ رہوں تو میری قبر پر سے گزرے گا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو زار و قطع دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا. آخری ملاقات ہے یا رسول اللہ، ہماری آپ کی آخری ملاقات ہے. میرے پیارو، آج ہم روضہ اطہر کو چھوڑ کر جب آتے نا، جب ہم روضہ اطہر کو چھوڑ کر آتے تو ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے کسی بچے کو اس کی ماں سے کھینچ لیا ہو، اور وہ بچہ ماں کے فراق میں، ماں کے غم میں، ماں کی جدائی میں جس طرح روتا ہے، آج ہم روضہ اطہر کو چھوڑنے کے وقت ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور یہ کیفیت ہوتی ہے. داڑے مار مار کر روتے ہوئے ہم نے لوگ دیکھے، بوڑھوں کو دیکھا اس طرح روتے ہیں جس طرح کوئی بیبی بچہ نہ رو رہا ہو. ایسے روتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر چھوڑ کر جا رہے ہیں. بھائی تو آج ہمارا یہ حال ہے 1400 صدی کے بعد آنے والے مسلمان کا، کہ چند دن روضہ اطہر کی جالی مبارک کو دیکھ کر، گنبد خضرا کو دیکھ کر چند دن رہے ادھر. 1400 صدی کا مسلمان ہفتہ 10 دن مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کو اور جالی مبارک کو دیکھ کر اس سے ایسی اٹیچمنٹ ہو گئی، دلی اٹیچمنٹ، کہ جب وہ اس کو چھوڑتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے کسی بچے کو اس کی ماں سے کھینچ لیا گیا ہو اور وہ بچہ ماں کے فراق میں رو رہا ہو. ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے. مجھے بابا نور عالم یاد آئے. بہت سارے احباب ہیں جو نہیں جانتے، میرا خیال ہے ادھر بیٹھے ہوئے میں شاید 1 یا 2 آدمی جانتے ہوں گے. بابا نور عالم ادھر رہتے تھے ایسٹ اسٹریٹ میں، ساری زندگی یہیں گزاری. اللہ ان کے
اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ ہمارے ساتھ حج کو گئے تو گاڑی میں بیٹھ گئے، گاڑی میں بیٹھ جانے کے بعد جہاں تک گنبد خضرا پہ نظر پڑی روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور گاڑی مڑ گئی، رو رہے ہیں۔ گاڑی موڑ کاٹ کر وہاں رنگ روڈ ہے، رنگ روڈ سے جب مکہ مکرمہ کی طرف گاڑی روانہ ہوتی ہے تو پھر ایک بار گنبد خضرا پھر نظر آتا ہے۔ ایک تو اپنے ہوٹل کے پاس سے نکلے، رنگ روڈ پر چڑھے، رنگ روڈ سے چڑھ کر جب واپس مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں تو واپس ایک مرتبہ گنبد خضرا نظر آتا ہے۔ ہمارے سارے ساتھی تھے، سب پریشان تھے، سب غم زدہ تھے، سب کو اپنے اپنے انداز سے رونا آتا تھا اور رو رہے تھے۔ حاجی نور عالم مرحوم رو رہے ہیں، اور اچانک جب گاڑی گزری تو گنبد خضرا نظر آیا تو میرے پاس آئے اور آ کر روتے ہوئے کہنے لگے مولوی صاحب وہ گنبد خضرا پھر نظر آیا، پھر دیکھو، پھر رونا شروع کر دیا دھاڑے مار کر، مولوی صاحب وہ گنبد خضرا، مولوی صاحب وہ گنبد خضرا۔ تو گنبد خضرا اور جعلی مبارک سے صرف 7-8 دن اٹیچمنٹ ہوا ہے مدینہ پاک سے۔ پتہ نہیں ایک بات کہنے والی ہے یا نہیں ہے، مدینہ منورہ ایسا میگنیٹ ہے ایمان والوں کے قلوب کا کہ جاتے ہیں تو جاتے ہی ان کا دل مدینہ منورہ سے اٹیچ ہو جاتا ہے۔ کیا میگنیٹ ہے مدینہ طیبہ! یقین کیجئے کہ وہاں جانے کے بعد گھر بار سب آدمی بھول جاتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں ہم لوگ جو جاتے ہیں 8 دن 10 دن رہے، 10-15 دن رہے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ رہے، اور وہاں سے جب نکلتے ہیں تو پھر ہمارے دل کی کیفیت ناقابل بیان ہوتی ہے۔ بیان آدمی نہیں کر سکتا، وہ تو صرف فیل کر سکتا ہے، بیان نہیں کر سکتا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا ان حضرات کا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہو، روزے رکھے ہوں، جمعہ پڑھی ہو، جہاد میں گئے ہوں، اور پھر مدینہ طیبہ میں صبح شام زیارتیں کرتے ہوں، ملاقاتیں کرتے ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، ان کی مجلس کر رہے ہوں، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ تو جب واپس آئے گا تو میں نہیں ہوں گا، ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آئے ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور حضرت معاذ بن جبل تو وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ واللہ یا معاذ انی احبک، اے معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ قسم کھا کے فرمایا واللہ یا معاذ انی احبک، معاذ مجھے اللہ کی قسم تمہارے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی محبت کا اظہار کرے اور معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ فدا نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس معاذ ابن جبل سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے معاذ تمہیں یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، تو جب واپس آئے گا نا مدینہ منورہ میں مجھے نہیں پائے گا، میری قبر کے پاس سے گزرے گا۔ ان کے تو سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، زار و قطار رونا شروع کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آقا علیہ السلام کا بھی دل بھر آیا، رو رہے ہیں۔ معاذ بن جبل گھوڑے پر ہیں، یمن کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا منہ مبارک مدینہ منورہ کی طرف کر دیا کہ کہیں معاذ میرا رونا دیکھ کر کہیں زیادہ پریشان نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس طرح منہ کر کے رو رہے ہیں، معاذ اس طرح منہ کر کے رو رہے ہیں۔ آئے 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 یا اللہ،
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے نا، سارے ضبط ٹوٹ گئے، بے تحاشا رونے لگے، انکنٹرولبل جسے آپ کہیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت معاذ کو تسلی دی اور ایک بڑا پیارا جملہ کہا. مومنو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جملے سے تو جو تسلی ہوئی تھی ان کو ہوئی ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اہل ایمان کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اس جملے سے آج بھی تسلی مل رہی ہے. ہمیں آج بھی تسلی مل رہی ہے. ان کو جو تسلی ملی تھی وہ تو ملی تھی اس لیے کہ زبان مبارک سے خود کہہ رہے نا، وہ تو ڈائریکٹلی سن رہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے. اور ہم لوگ 1400 سال کے بعد اتنے گندے اتنے دین سے دور، جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا وہ جملہ سنتے ہیں، آج بھی ہم کو جملہ سن کر ایک طرح کی مسرت، ایک طرح کی خوشی، ایک طرح کا انبساط، ایک طرح کا سرور اور ایک طرح کی فرحت ہمارے قلب میں آتی ہے، ایک طرح کی تسلی ملتی ہے. کیا جملہ تھا؟ فرمایا یا معاذ ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیا جملہ ہے، اللہ اکبر، کیا پیارا جملہ ہے. فرمایا اے معاذ مت رو، بس ہو گیا، ٹھیک ہے، دنیا تو آنی جانی چیز ہے، میں کوئی ہمیشہ کے لیے آیا نہیں ہوں، نہ تم ہمیشہ کے لیے آیا ہو. ایسا ہی ہے نا، میں نہیں چلا گیا پہلے، میں ادھر ہی ہوں، تو چلا گیا تو یہ تو اپنے اپنے ہوائی جہاز آئی ہے، اپنا اپنا ٹکٹ کٹایا. میں اپنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنا اپنا ٹکٹ لے کر بیٹھے ہوئے ایئرپورٹ میں بیٹھے ہوئے، اپنا اپنا ہوائی جہاز آیا، اڑ گئے. قطر والوں کا جہاز آیا، قطر والے اڑ گئے. سعودیہ والوں کا آیا، سعودیہ والے اڑ گئے. دبئی والوں کا آیا، دبئی والے اڑ گئے. امریکہ کا آیا، امریکہ والے چلے گئے. بنگلہ دیش کا بیمان آیا، بنگلہ دیش چلے گئے. پاکستان کا پی آئی آیا، وہ ادھر چلے گئے. ایئر انڈیا آیا، ادھر چلے گئے. اللہ کے فضل سے ایئر برما ہے ہی نہیں جو اتنی دور آئے. اتنی ایئر برما ہے نہیں اتنی لمبی کہ ادھر تک آ سکے. چھوٹے چھوٹے آس پاس کی کنٹری میں چلے جاتے، اتنی بڑی نہیں ہے. کم آج دنیا تو آنی جانی ہے. آج میں چلا گیا، کل تم چلے جاؤ گے، یا تم پہلے چلے گئے، میں بعد میں آیا. دنیا تو چھوٹ جانی ہے، کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے. لیکن اس کے بعد جب قیامت آئے گی، آخرت آئے گی، تو پھر ملاپ ہوگا، اور وہ ملاپ ہوگا کہ جدا نہیں ہونا. اس کے بعد ایک ملاپ ہے، اور وہ ملاپ ایسا ہے کہ اس کے بعد جدائی نہیں ہے. فرمایا ان اول الناس بی المتقون. فرمایا معاذ کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ انسان ہوگا جو دنیا میں تقوی والی زندگی گزار کے آیا ہوگا. ان اول الناس بی المتقون، یوم القیامت المتقون یا المتقون، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص رہے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گا جو دنیا میں تقوی والی زندگی گزار کے آیا ہے، جس نے دنیا میں تقوی پر اس نے ساری زندگی گزاری. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے ساتھ زندگی گزارنا. کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، بس. یعنی مولا کی ناراضگی والے کاموں کو چھوڑ دینا تقوی ہے. جس سے مولا ناراض ہوتا ہے، جس سے ہمارا اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تقوی ہے. کہ جو اس طرح جتنا تقوی والی زندگی گزار کے آئے گا، کل قیامت کے دن وہ میرے اتنے قریب ہوگا. حیث کانوا ومن کانوا،
جس رنگ و نسل کا ہوگا، جس خاندان اور قبیلے کا ہوگا، جس ملک اور علاقے کا ہوگا، جس زمانے کا ہوگا، جس زمانے کا، کتنی خوشخبری! پاکستان سے آیا ہے، ہندوستان سے آیا ہے، برما سے آیا ہے، بنگلہ دیش سے آیا ہے، جاپان چائنا سے آیا ہے، کہ امریکہ اور کینیڈا اور یو کے سے آیا ہے۔ اگر تقوی والی زندگی گزار کے آیا ہے تو وہ سن لے، وہ خوشخبری حاصل کر لے کہ قیامت کے دن وہ میرے سے سب سے زیادہ قریب رہے گا۔ حیث کانوا ومن گجراتی ہے کہ بنگالی ہے کہ پختونستان کا رہنے والا ہے، افغانی ہے، پاکستانی ہے، پنجابی ہے کہ بلوچی ہے کہ سندھی ہے، فارسی ہے کہ عربی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، گورا ہے کہ کالا ہے۔ شرط یہ ہے تقوی والی زندگی گزار کے آئے، جو بھی ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، جس زمانے کا ہے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ رہے گا، اور وہاں کا ساتھ رہنا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پاک پروردگار، زندگی کا بہت بڑا حصہ، بہت بڑا حصہ تیری نافرمانی میں گزر گیا۔ اللہ، ہم ریورس تو نہیں لگا سکتے گیئر، ہم واپس اس زندگی کے ایام کو واپس نہیں لا سکتے، ہم ادھر جا نہیں سکتے۔ نافرمانی کے ان دنوں پر میرے پاک پروردگار اپنی رحمت کا قلم پھیر دے، اور بقایا جتنے دن باقی ہیں، جتنے ہفتے باقی ہیں، جتنے مہینے باقی ہیں، جتنے سال باقی ہیں، جتنی گھڑی باقی ہے، اے میرے پاک پروردگار، ان دنوں کو تقوی والی زندگی بنا کر ہمیں گزارنا نصیب فرما دے۔ ہے تو بہت گندے، لیکن وہ ایک پنجابی کا شعر ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، کہ میں ہوں تو بہت ہی نکی اور گندی، پر بڑے نال پنگا لا بیٹھی ہیں۔ ہے نا کوئی ایسا شعر یاد ہے آپ کو؟ کہ ہوں تو بہت چھوٹی پر بڑوں کے ساتھ پنگا لے لیا ہے۔ اے اللہ، ہے تو بہت گندے لیکن تیرے پاک پیغمبر کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اے اللہ، یہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بقایا زندگی کا ایک ایک لمحہ تقوی والی زندگی گزار کے جائیں، تاکہ قیامت کے دن تیرے پیغمبر کے پڑوس میں اور ان کے ساتھ ہونے کا نصیب ہو۔ کیا خوشخبری ہے! توبہ ہے نا خوشخبری، کتنی خوشخبری ہے میرے اور آپ کے لیے، اس میں کتنی زیادہ، کہ تقوی والی زندگی گزار کے جاؤ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا پڑوس اور قرب نصیب ہو جائے گا، کوئی بھی ہو، کہاں سے بھی ہو۔ ابھی میں نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا، غالباً یہاں نہیں اعلان کیا، بھول گیا آج۔ جمعہ کو جب میں کھڑا ہوا، میں نے دیکھا بہت غور سے، ممبر پر کوئی کاغذ نظر نہیں آیا مجھے، نہ تو کسی نے دعائے صحت کے لیے کوئی کاغذ رکھا تھا، نہ ہی دعائے مغفرت کے لیے کاغذ رکھا تھا۔ تو میں کھڑا ہو گیا خطبہ کے لیے۔ دو زبردست اعلانات کرنے تھے، ایک تو یہ کہ حضرت اقدس حضرت مفتی محمد رفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، ان کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے ہفتے، یعنی پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک۔ ان کا اعلان کرنا تھا، رہ گیا میرے سے۔ کہیں میرا خیال ہے میں کہیں سنڈے کو کہیں بیان میں تھے، اور کہیں بیان میں ہم نے ان کا اعلان کر دیا تھا، ان کا نام لے کر دعا کی تھی۔ میرے ذہن میں رہ گیا کہ وہ پچھلے سے پچھلے جمعہ، ابھی یاد آ رہا نہیں، پچھلے جمعہ
اور اس جمعہ کے درمیان ان کا بہت انتقال ہوا۔ اور ایک ہمارے طارق خان صاحب، ہماری اپنی مسجد کے، ہمارے اپنے، ان کے بھانجے بھتیجے کو پاکستان میں جب وہ گاؤں آ رہا تھا 5 گولی ان کے کھوپڑی میں اتار دی گئی اور اس طرح ان کو شہید کر دیا گیا۔ 5 گولی سیدھی سر میں ماری گئی، 5 گولی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت میں سنڈے کو کہیں جا رہا تھا، میں نے ان کو فون کیا، ان کا فون بند جا رہا۔ ہاں ہم لوگ جا رہے تھے برمنگھم والسول، تو انما وہاں کسی کو بلانا تھا، ان کے کسی ساتھی کو، تو میں نے ان کو فون کیا، فون بند جا رہا۔ میں نے مولانا یوسف صاحب خان کو فون کیا تو انہوں نے کہا وہ تبا تو چلے گئے ہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہا اس طرح ہمارا کزن اور ان کا بھانجا بھتیجا قتل ہو گیا۔ اور آج ابھی جمعہ میں بتا رہے تھے کہ 5 گولی سیدھی سر میں ماری گئی، اور ایڈوکیٹ تھا، بہت اونچا طبقہ تھا اس کا، لائر، اور اس کو بولتے ہیں ایڈوکیٹ، اسی کا ایک نام ہے نا۔ 5 گولی سر پہ ماری گئی اور بہت ہو گئی دیر اینڈ دین آن دس۔ اور میں جب گیا تھا پاکستان تو مجھے اٹک سے اپنے گاؤں تک، چیراٹ تک لینے کے لیے طارق صاحب آئے تھے، اور جو گاڑی چلا رہے تھے وہ نوجوان تھا اس وقت۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب، ان کے بڑے بھائی جن کا پچھلے ہفتے انتقال ہوا، ان کے والد صاحب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ، بڑے اونچے درجے کے عالم تھے، حکیم الامت مجددین و ملت عظیم المرتبت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے عظیم الشان خلفاء میں سے تھے، ان کے والد صاحب۔ حضرت نے ان کو پاکستان بھیجا، جب پاکستان بن رہا تھا کہ تم پاکستان سے جاؤ، بہت بڑا دارالعلوم ہے وہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، ہجوم بہت تھا اس وقت، تو ان کو مثال کے طور پر وہ آخری پلر ہے، وہ آخری پلر کے سیدھ میں روضہ اطہر ہے، سمجھو، اور ان کو یہاں جگہ ملی۔ وہاں بھی اتنا ہجوم ہے روضہ اطہر معاجہ شریف میں کہ وہاں جگہ نہیں ملی، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سے ہٹ کر 1-2 پلر اس طرف ہٹ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر معاجہ شریف میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کے سامنے کھڑے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور میں کتنا بد نصیب ہوں کہ یہاں پہنچ کر، مدینہ منورہ پہنچ کر بھی، اور مسجد نبوی شریف میں آ کر بھی، صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہو کر بھی معاجہ شریف سے میں دور کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں یہ سوچ رہا تھا تو روضہ اطہر سے آواز آئی، جو میری سنت پر عمل کرتا ہے وہ مجھ سے قریب ہے، چاہے جسمانی طور پر دور ہے، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے، چاہے جسمانی طور پر مجھ سے جتنا بھی قریب ہے۔ جو سنت پر عمل کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، میں اس کے قریب، وہ مجھ سے قریب ہے، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا ہی ڈسٹنس پر کیوں نہ ہو۔ اور جو میری سنت سے اور میرے دین سے محبت نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، جسمانی طور پر وہ مجھ سے کتنا قریب کیوں نہ ہو، حقیقت میں مجھ سے دور ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس ان کو وہاں جب پہنچے نا، وہاں ابھی پہنچے ہی اپنے اہلیہ کے پاس حوالی مدینہ میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے مل کر جا رہے، اور انہیں تو شک بھی نہیں تھا، شک ہوتا ہے نا، شک ہوتا ہے، یہ تو شک بھی نہیں تھا، بیماری کے ایام میں نہیں گئے تھے، اور جب
ٹھیک نظر آ رہی ہے صحت مبارک، تو حضرت ابوبکر صدیق اجازت لے کر جا رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اجازت دیجئے کہ میں ذرا اپنی بیوی سے مل آؤں، بچوں سے دیکھ کے آؤں، ملاقات کر کے آؤں۔ کہا جاؤ۔ ابھی وہاں پہنچے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی ان کو یہ اطلاع ملی، اطلاع ٹریول ہوتے ہوتے 4-5 میل کوئی ادھر مدینہ منورہ سے اس طرف سے بھاگ کر آیا، اطلاع دیتا دیتا والی مدینہ تک آیا اور اس نے کہا سنو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، پردہ فرما گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ اللہ خدا کی قسم، یہ خبر ابو بکر پہ تو شاید بجلی بن کے گری ہوگی۔ وہ جو بچپن کا ساتھ تھا ابو بکر کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، بچپن کا ساتھ ہے، دونوں مکہ مکرمہ کے رہنے والے، دونوں ایک محلے کے رہنے والے، دونوں زبردست دوست، زبردست دوست۔ اور وہ ابو بکر کے جس کی بشارت تورات میں دی گئی ہو، انجیل میں دی گئی ہو، عمر کی بشارت تورات انجیل میں، ابو بکر کی بشارت تورات انجیل میں، عثمان کی بشارت تورات انجیل میں، علی کی بشارت تورات انجیل میں۔ ایک خواب دیکھا، مجھے یاد ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شروع کرتا ہوں، بہت دیر ہو جائے گی اب تو موضوع ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا، پتہ نہیں کون سا ایسا بندہ بڑا دل لے کر آیا ہے، تو اس کی وجہ سے کہاں سے کہاں نکل گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریا میں، شام میں، اور شام اس وقت عیسائیوں کا قبضہ بھی تھا اور عیسائی بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ عیسائی تھا، عیسائیوں کا گھر تھا، پھر 2 گڑھ ہو گئے، ایک سیریا رہا، پھر ترکی بن گیا۔ اس سے پہلے اصل عیسائیوں کا گڑھ اور مرکز یہ تھا ہی سیریا، اور رومن امپائر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ رومن امپائر جو اصل میں سب سے بڑا تھا وہ سیریا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی خواب دیکھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، بہت پہلے کا واقعہ۔ تو جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بزنس کے لیے گئے تھے، سامان لے کر گئے تھے، جب واپس وہاں ابھی ٹھہرے تھے، آنے کا ارادہ کر رہے تھے، تو خواب دیکھا۔ اب خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کسی بڑے پادری کا انتخاب کیا کہ میں فلاں پادری ہے، سنا بہت نیک ہے، ان کے پاس جاؤں اور ان سے جا کر اپنے خواب کا مسئلہ دریافت کروں کہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ جب گئے اور جانے کے بعد یہ خواب اس پادری کے سامنے بیان کیا، پادری نے کہا وہ اپنے اندر لائبریری میں گیا، پتہ نہیں کیا کتابیں تھیں، وہ کتابیں اس نے دیکھی اور کتاب ہاتھ میں پکڑ کر آیا، کہا ابو بکر میں تیرے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، پر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے جو تجھے پوری کرنی پڑے گی۔ کہا پوچھ لے کیا ہے؟ کہا تجھے اوپر کا کرتا اٹھانا پڑے گا، اور کرتا اٹھا کر میں نے سرچ کرنا ہے، میں نے دیکھنا ہے کہ فلاں جگہ پر تمہاری کوئی تل ہے کہ نہیں۔ تل کو کیا بولتے ہیں؟ وہ کالا سا تل ہوتا ہے نا، مولڈ، بیوٹی اسپاٹ۔ ایک تو ہوتا ہے گوشت ابھرا ہوا، وہ نہیں، تل کالا۔
جب انہوں نے کرتا اٹھایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ابوبکر اب گرا دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور فرمایا ابوبکر بہت جلدی مکہ مکرمہ میں ایک پیغمبر علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، تو اس کا یار ہوگا، رفیق ہوگا، ساتھی ہوگا، اور ان کے انتقال کے بعد تو ان کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ ہماری کتابیں بتا رہی اس زمانے سے دوستی تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے سے۔ ابھی تو اسلام کا آفتاب طلوع بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گہرے ترین دوست تھے۔ اور جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا، چمکا ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور مسلمانوں میں سب سے پہلا شخص جس نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور پھر 23 سال تک سایہ بن کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ساتھ میں زندگی گزاری ہے۔ 23 سال تک، 23 سال اپنا مال لٹایا، اپنی اولاد کو قربان کرایا، اپنے وجود کو ختم کرایا، غرض ہے کہ جس موقع پر جس طرح کی قربانی دینی پڑتی تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے قربانی دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے انتقال سے پہلے فرمایا تھا، دوستو تم لوگوں نے بہت احسان کیے مجھ پر، بڑے بڑے احسان کیے ہیں، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، ایک ابوبکر ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ قیامت کے دن ابوبکر کو اس کے احسان کا بدلہ دے، میں نے ابوبکر کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، سب کے احسان کا میں نے بدلہ دے دیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن ابوبکر کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ اتنے احسانات ہیں ابوبکر کے مجھ پر، کل قیامت کے دن اللہ ابوبکر کے بدلے کا احسان دیں گے، میں محمد الرسول اللہ نہیں دے سکتا، اتنے احسان اس شخص۔ ہزار دینار و درہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے اور دین اسلام کے لیے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ فرماتے تھے قربان کر دیا۔ اللہ خود فرمایا تھا ایک موقع پر، یا رسول اللہ مجھے دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا پسند ہے؟ فرمایا ابوبکر کا مال ہو اور پیغمبر آپ کا ہاتھ ہو، مال میرا ہو آپ کا ہاتھ ہو، جہاں مرضی خرچ کریں ابوبکر خوش ہوگا۔ یہ میری زندگی کی معراج ہے، میری زندگی کی معراج کہ میرا مال ہو اور ہاتھ آپ کا ہو، جہاں مرضی ہو خرچ کریں، یا آپ اشارہ کریں تو میں وہاں پیسے لٹاؤں۔ کتنے کتنے لوگ عالم اسلام کے بڑے بڑے سردار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے سے خرید کر غلام تھے، خرید کر آزاد کیے گئے بڑے بڑے لوگ۔ اسلام میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ایک مثال دیتا ہوا چلو، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کا مرہون منت ہے، ابو بکر کے پیسے سے خریدا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال بیچارہ کتنا پریشان ہے، اس کا آقا اسے کتنی تکلیف دیتا ہے۔ ابو بکر گئے، اس کے مالک سے کہا بلال مجھے بھیج دو، کمزور دبلا پتلا اور رنگ میں کالا، کہا بلال مجھے دے دو۔ مالک سمجھ گیا کہ ایک بلال کو چھڑانے آیا ہے، کہا میں بلال دوں گا پر اس کے بدلے 10 عرب کے سفید چٹے نوجوان غلام دوں گا۔ اس ایک غلام کے بدلے 10 میں نے عرب غلام لینے ہیں۔ ارے ایک عرب غلام میں ایسے
10 کالے غلام مل جاتے ہیں، اور آج الٹا سودا ہو رہا، ایک کے بدلے 10 عربی غلام لوں گا اور اتنے پیسے اوپر سے لوں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈن، ہمارا سودا مکمل ہو چکا ہے، تم جو مانگو گے اس بلال کے بدلے دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اور دے دیا، دے دیا۔ یا رسول اللہ مال میرا ہو، ہاتھ آپ کا ہو، اشارے آپ کے ہو، جہاں اشارے کرے وہاں خرچ کرو۔ اور دوسری خواہش یہ ہے یا رسول اللہ بیٹی میری ہو اور آپ کی بیوی ہو، بیٹی میری اور آپ کی بیوی بن کر زندگی گزارے، آپ کی خدمت کرے۔ یہ ابو بکر کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اور اللہ نے تمنا پوری کی۔ اور پھر حضرت عائشہ کے حالات ابھی میں شروع نہیں کرتا، اور تیسری بات کہی یا رسول اللہ ابو بکر کی یہ خواہش ہے، آنکھیں ابو بکر کی ہو اور چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں ابو بکر اور چہرہ مبارک آپ کا، کہ بس یہ آنکھیں آپ کا دیدار کرتی رہے۔ اور اللہ نے ایک دن 23 سال نبوت کے بعد، اور 23 اس سے پہلے نبوت سے پہلے، اور 23 سال نبوت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے چہرہ انور کی کتنی زیارت کی ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک وہ وقت بھی آیا کہ 3 دن تک ابو بکر کی آنکھیں تھی اور محمد الرسول اللہ کا چہرہ انور تھا، اور کوئی نہیں تھا تیسرا۔ وہ غار ثور کی میں بات کر رہا ہوں۔ غار ثور میں ابو بکر کی آنکھیں ہیں اور محمد الرسول اللہ کا چہرہ انور ہے۔ ابو بکر ہے کہ رج کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دیدار کرتے ہیں، رج کے، کوئی تیسرا آدمی نہیں دیکھنے میں۔ اے ابو بکر تیری الفت کے، تیری محبت کے، تیرے جذبات کے، تیرے احساسات کے کیا کہنے ہیں۔ آج محمد بلال 1450 سال کے بعد مسجد خضرا میں بیٹھ کر تیری محبت کو، تیری عقیدت کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ میرا سلام ابو بکر تک پہنچا دے، اللہ ہم لوگوں کا سلام ابو بکر تک پہنچا دے کہ ابو بکر وی لو یو، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں ابو بکر، ہمیں آپ سے پیار ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں ابو بکر، اللہ ہمارا سلام عقیدت ابو بکر تک پہنچا دیجیے، ان کے اہلیہ تک پہنچا دیجیے، ان کے بچوں تک پہنچا دیجیے کہ we love you all۔ وہ ابو بکر نے سنا، وہاں بیوی سے ملنے کے لیے گئے تھے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی صحت کو اچھی دیکھ کر گئے تھے۔ اب میں نے بتایا نا، پتہ نہیں گجراتی میں کیا کہتے ہیں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ وسیم صاحب آگے پیچھے وضو کرنے گئے، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ بیمار چلا آیا ہو اور حقائق صحت ہو جائے اور اسی میں نکل جائے بندہ۔ اردو میں تو سنبھالا بولتے ہیں، انگلش میں بھی اس کے لیے لفظ ہوگا، اس کے لیے ہر زبان میں کوئی نہ کوئی لفظ ہے۔ تینوں آمد ہے یہ کہتے ہیں نبی جی نہیں، قبر اسلام صاحب آپ کو بھی نہیں، مرن مٹی کہتے ہیں، مرن مٹی، برن مٹی، مرن مٹی، مرن سے مٹی، مٹی جو ہوتی ہے مرن مٹی۔ پتہ نہیں اس کو کیا کیفیت بولتے ہیں، آدمی صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر تو صحت مند چھوڑ کے گئے تھے اور وہاں پہنچے تو اطلاع مل رہی ہے کہ بیمار ہو گئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا میں نہیں رہے۔ اور ہمیں اس طرح کی اطلاع ملے تو، ہمارے دوست کے بارے میں اطلاع ملے تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ ہمیں ہمارے شیخ کے بارے میں اطلاع ملے تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے مٹی نکل جاتی ہے۔ اگر ہمیں ہمارے ماں باپ کے بارے میں اطلاع ملے، پاؤں کے نیچے سے مٹی نکل جاتی ہے۔ اگر ہمیں ہمارے بڑوں کے متعلق ملے تو پاؤں سے، ٹانگوں سے طاقت نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملتی ہے حوالی میں کہ آج 2 جہاں کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ نہیں رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ 40-50 سال کی رفاقت، اور اس میں آخر کے 23 سال وہ تو نبوت کے تھے نا، وہ تو تعظیم کے تھے، توقیر کے تھے. کیا گزری وہاں میں بتلا چکا ہوں. عمر کا حال دیکھو، تلوار لیے مسجد میں پھر رہے بھی بتلا چکا. حضرت عثمان کو دیکھو تو حضرت عثمان پتھر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہوش نہیں ہے. عبداللہ ابن زید کا سنو تو کان اندھے ہو چکے، دعا مانگی اور آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. اونٹنی کا دیکھو تو آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے. سب صحابہ اپنے اپنے پریشانیوں میں ہیں. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اطلاع ملی، گھر والوں سے اجازت نہیں، میں جا رہا ہوں. بیٹھے اپنے سواری پر سوار ہو کر سیدھے مسجد نبوی شریف تشریف لائے. سیدھے، پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے ابو بکر کے قلب پر اس جو دوران ہے، اس دوران ان کے قلب پہ کیا گزر رہی ہوگی، کیا چل رہا ہوگا ان کے ذہن میں. آئے 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 کیا گزر رہی ہے. ہمارے ابا امی پاکستان میں فوت ہو گئے اور ہمیں یہاں اطلاع ملے تو ہم یہ 8 گھنٹے کا سفر ہمارے لیے 80 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. 80 گھنٹے کا سفر، ایک 8 گھنٹے کا سفر 80 سال کا سفر کے برابر ہوتا ہے. پر لگ جائے اور میں فوراً پہنچوں اور میرا ہو تو میں ہیلی کاپٹر والوں کو کہوں، ہوائی جہاز والوں کو کہوں تو لاہور سے اسلام آباد بعد میں جائے، میں نے اپنے پنڈ چھٹی، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں. لاہور اور اسلام آباد ایسا لگتا ہے جیسے ہم امریکہ اور کینیڈا میں ہیں، گاؤں سے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. یہ 4 میل کا پینڈا، گھنٹہ ہوگا، 1.25 گھنٹہ ہوگا، 1.5 گھنٹہ ہوگا. روڈ تو بنے ہوئے نہیں تھے نا. آئے مسجد نبوی شریف میں، آئے باندھا اپنے جانور کو، مسجد کے اندر داخل ہوئے تو نقشے کچھ اور ہے. عمر کو دیکھا تلوار لہرائے پھر رہا، عثمان کو دیکھا تو جامع جو ساکت بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے بت پڑا نہیں ہوتا، اسٹیچو پڑا ہوا ہے. کوئی صحابہ رو رہا، کوئی صحابہ ہائی کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی تسبیح پڑھ رہا، کوئی ہوش میں نہیں. کہ ان سے تو میں بعد میں نمٹتا ہوں، بعد میں آتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں. سیدھے گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی دروازے پر، در اقدس پر. عائشہ بیٹیا، روتی ہوئی آواز آئی، ابا آ جاؤ آ جاؤ، پر دروازہ کھلا ہوا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام زمین پر آرام فرما رہے ہیں اور ان کے اوپر گرین کلر کی چادر رکھی ہوئی ہے. گرین کلر کی چادر سے ڈھانپا ہوا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو. کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں؟ کیا گزری ہوگی ابوبکر کے دل پر، کیا گزر رہی ہوگی صحابہ کے دل پر. 2 جہاں کے سردار کا جسد خاکی ادھر ہے اور اس کے اوپر گرین چادر ڈالی ہوئی ہے. یا اللہ، وہ طاقت کہاں سے لاؤں کہ جس سے میں چادر کو ہٹا سکوں؟
اور اپنے پیغمبر کا دیدار کر سکوں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس ابو بکر صدیق آئے، بیٹھ گئے، جھک گئے، گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹائی۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا؟ وہ جو ایک دوسرے کو دیکھ کر جب ملتے تھے تو مسکرایا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں، درمیان میں حدیث پاک بھی سنیں، اب تو موقع بہت دور چلا گیا، وہ جو روز کا مضمون ہے وہ تو آتے ہیں، ادھر ادھر لاؤں گا تو بھی مجھے 1 گھنٹہ چاہیے ادھر سے گم کرانے کے لیے، اب نہیں آ سکتا۔ اب آج کی مجلس اسی بات پر ختم کروں گا۔ پتہ نہیں کس کی وجہ سے کہاں ٹاپک چلا گیا، کیا آگے میں بتاتا ہوں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے تو ہماری جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نگاہ بھر کے دیکھ لیں۔ اتنا رعب تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا، اس قدر رعب کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو نگاہ بھر کے دیکھنا مشکل تھا، اتنا رعب تھا۔ ایک بہت قریبی صحابی، بڑا لمبا عرصہ زندگی گزاری اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑی قریبی رشتہ داری، فرماتے ہیں اگر تم مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرو تو میں نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ میں نے کبھی نگاہ بھر کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھی۔ نہ میں نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں بیان کر سکتا۔ I could not describe him، میں نہیں ان کو ڈسکرائب کر سکتا۔ انگلش رائٹ ہے ابراہیم بھائی، اسماعیل بھائی، انگلش رائٹ؟ I could not describe him، کہ کیسے لگتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اس لیے کہ ساری زندگی ملتے رہے پر نگاہ بھر کر دیکھا نہیں ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ رعب اتنا تھا۔ جب ہم مجلس میں بیٹھے ہوتے تو ہم سب کی گردن نیچے ہوتی، اور جب کبھی دل میں آتا کہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں، ایک نظر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ایک جھلک دیکھ لیں، کہ حضرت ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھنا بھی تو کیا شان تھی یار۔ اور کہاں کہاں آپ لوگ لے جا رہے ہیں آج، میرے پیغمبر کے چہرے انور کو دیکھنا۔ سینکڑوں پردے پڑے ہوئے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے حسن و جمال پر، سینکڑوں پردے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کو جس طرح حسن و جمال سے نوازا تھا، اور اللہ نے اس حسن جمال پر کتنے پردے ڈال رکھے تھے، پھر دنیا میں بھیجا ہے، پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ اصلی حسن و جمال کے ساتھ بیٹھتا، کسی ماں کے بیٹے میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ سکے۔ یہ حسان بن ثابت نے جو کہا ہے نا، وہ تو پردے والے نور کے بارے میں بتایا، پردے والے نور کے حسن و جمال کے بارے میں بتایا، پردہ پڑا ہوا نور کے بارے میں بتایا حسان بن ثابت، کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حسان بن ثابت نے یہ اس حسن جمال کے بارے میں تذکرہ کیا جس پر پردہ پڑا ہوا ہے۔
کہ میرے آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا جمیل کائنات کی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، تو اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ اور پاک کر کے پیدا کیا ہے۔ حسان یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے کہتے جاتے تھے اور اللہ آپ کو بناتا جاتا تھا۔ اور جب میں حسان بن ثابت کا یہ شعر پڑھتا ہوں تو میرے تصور میں یہ آتا ہے، کہیں آپٹیشن میں گیا ہوں نا، آپٹیشن میں میں صاحب یہ چشمہ ٹرائی کرو، یہ سوٹ یو نو ڈزنٹ سوٹ، میں صاحب یہ دوسرا کرو، یہ پنک کرو، یہ ریڈ کرو، یہ بلو کرو، یہ گرین کرو، یہ وائٹ کرو، یہ کالے کرو، یہ پلاسٹک کا کرو، یہ فریم لیس کرو، یہ فریم والا کرو، یہ ایسا کرو، یہ ایسا کرو۔ اور یارا سادہ بوتھا ہی ہو جائے، کوئی چشمہ سجدہ ہی نہیں ہے، چھڑ دے پڑا۔ میں کبھی جا کے نہ ویسا پسند کرو، اوپر کے سارے چشمہ دکھا دیے، نیچے ڈروں سے چشمے نکالتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے چشمے لاتا ہے، کوئی ایک چشمہ پسند کرو۔ حسان بن ثابت یہ کہنا چاہتا تھا، اللہ جب رسول اللہ کو بنا رہے تھے نا تو اللہ ناکوں کے نقشے دکھا رہے تھے، پیغمبر یہ ہے میرے پاس ناکوں کے نقشے، کیڑا ناک پسند ہے؟ تقیہ۔ میرے پیغمبر نے سب سے حسین ناک لیا، اللہ نے فرمایا پھر پیشانی کا یہ میرے پاس خزانے ہیں، دیکھ کون سی پیشانی پسند ہے۔ ایک پیشانی پسند کی، کہا ابروؤں کے ہیں، ناک مبارک کے ہیں، دانت مبارک کے ہیں، ہونٹ مبارک کے ہیں، گال مبارک کے ہیں، بال مبارک کے ہیں، سرائی والی گردن مبارک کے ہیں، انگلیوں کے ہیں، پوروں کے ہیں، سینے کے ہیں، شولڈر کے ہیں، باک کے ہیں، پاؤں مبارک کے ہیں، انگلیوں کے ہیں، ناخنوں کے ہیں، سارے اللہ نے خزانے دکھائے۔ ایک ایک چیز بنانے سے پہلے میرے محبوب یہ ہے میرے خزانے، ان میں سے جو سب سے اچھی چیز ہے تو پسند کرنا تیرا کام ہوگا، لگا کر تجھے دنیا میں بھیجنا میرا کام ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ چاہتے تھے ویسے اللہ نے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کیا حسن و جمال، آئے ہائے ہائے، میرے پیغمبر کا حسن و جمال، کیا بیان کروں؟ اس زبان میں تو طاقت نہیں ہے کہ میرے پیغمبر کے حسن و جمال کو بیان کر سکے۔ اس سے زیادہ اور کیا میں آپ کو بیان کروں کہ پیدا اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کیا، بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہے۔ بنانے کے بعد جب اللہ محمد الرسول اللہ کو دیکھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے حسین مکھڑے کی مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے، تیرے محبوب حسین مکھڑے کی مجھے قسم ہے۔ اللہ قسم اٹھائے اس چہرے انور کی، وَالضُّحَىٰ، اس بال مبارک کی، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، سرمگی آنکھوں کی، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، سینہ کو دیکھے تو کہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، پیٹھ مبارک کو دیکھے تو کہے الذی انقض ظہرک۔ اللہ جس کو خدا بنائے اور پھر قسمیں اٹھائے، کیا حسین چہرہ ہوگا۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ چہرے انور سے چادر ہٹائی نا گرین والی، تو آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر اسلام کے ہم چہرے انور کو دیکھنے کا ہمارے دل میں خواہش ابھرتی نا، ہمت نہیں کرتے تھے نیچے دیکھ کے بیٹھنا، اور جب خواہش ہوتی تھی تو ہم اوپر نظر اٹھاتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر اسلام کے چہرے انور کو دیکھیں۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم یوں دیکھتے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر عمر کو دیکھ رہے ہیں، اور ابو بکر اور عمر اللہ کے پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ یہ کیفیت تھی ابو بکر اور عمر کی، یہ کیفیت تھی۔ ہم لوگ نگاہ نیچے کیے ہوئے ہیں، ہمارے میں ہمت نہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا
تو دیکھا ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں، عمر کو دیکھ رہے ہیں، اور عمر کی طرف دیکھا کہاں میرے آقا دیکھ رہے ہیں، تو کہا ابو بکر اور عمر کو دیکھ رہے ہیں، اور ابو بکر اور عمر کو دیکھا تو کہاں یہ دو دیکھ رہے ہیں، آقا کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ آہ اے حسین خوبصورت دانتوں والے یاسین، تجھ پر خدا کی کروڑوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ مسکرا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر خوبصورت حسین دانتوں والے، چمکدار دانتوں والے یاسین۔ کتنا کلوز تعلق ہوگا؟ بچپن کی دوستی والا، پھر اپنی پوری زندگی میں جو خرچ کرنا تھا وہ الگ، دن رات کی صحبت الگ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ان کے گھر روز 2 مرتبہ جانا الگ، ان کا عشاء کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھ کر گھنٹوں بیٹھ کر مشورے کرنا یہ الگ۔ اور مجلس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھنا اور مسکرانا الگ۔ اور مجلس میں بیٹھتے کہاں تھے؟ ایک دفعہ ایک بات یاد آ گئی، میں اس پر اپنی بات ختم کروں گا۔ 2 حدیث یاد آ گئی اچانک۔ ایک تو حدیث ہے فضائل کی، اگرچہ اس کی سند اتنی قوی نہیں ہے، لیکن بہرحال حدیث پاک کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص ایک دن میں 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ایک دن میں 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، صافحتہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ اس سے مل کر مصافحہ کروں گا۔ جو پڑھتے ہیں 100 دفعہ، 200 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 20,000 مرتبہ، 24,000، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نام لے کر ان کے دل کی کیفیت کو خراب کرنا نہیں چاہتا، اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص وہ بھی ہیں کہ جو ہفتے میں جمعہ ٹو جمعہ 24 سے 25,000 تک درود شریف پڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہے، اسی مجلس میں 25,000۔ ایک دن کا ایوریج نکالو تو 7 دن میں 25,000 ہو تو 3,000 3,500 سے زیادہ ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ 7 یا 21، 3,000 تو یہ ہو گئے، دوسرے 4 5 کر کے تو 3,500 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن زیادہ پڑھتے ہیں وہ، اللہ ان کا پڑھنا قبول فرمائے، اللہ مرتے دم تک اس پر مداومت اور استقامت نصیب فرمائے، اللہ ان سے بھی زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اور بھی ہیں، مولانا رشید کولا صاحب، ان کے نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جمعہ کے دن 20,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر بھیجتے ہیں۔ میں نے ان سے ویسے پوچھ لیا، میں نے کہا مولانا رشید صاحب 20,000 پورے گھر والوں کے ساتھ مل کر پڑھتے ہو بھیجتے ہو یا اکیلے؟ انہوں نے کہا مولانا صاحب اللہ کی رحمت سے اکیلا پڑھ کر ایک دن میں 24 گھنٹے میں 20,000 پڑھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتا ہوں۔ 20,000 ادھر ہی بیٹھے ہوئے، آپ کے پیچھے پگڑی والے سفید، سفید 3 پگڑی والے ہیں سفید۔ 20,000 24,000 25,000 15,000 5,000 2,000 1,000 500، اور ہم میں ایسے بھی بہت ہوں گے جو روزانہ 50 مرتبہ پڑھنا اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے امت مسلمہ میں جو 50 دفعہ دن میں درود شریف پڑھے۔ فرمایا 24 گھنٹے میں کوشش کرو کہ 50 مرتبہ مجھ پر درود بھیجو، کل قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، اور جس کے ساتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مصافحہ کرے اس کی تو
اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں میرے پیارے. وہ تو ایک دفعہ ہاتھ پکڑ لینا، وہ ہاتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ ہمیں جنت والے رستے پر چھوڑ کر نہ آئے، بلکہ جنت کے اندر داخل کرا کے نہ آئے اس وقت تک ہاتھ چھوڑنے کے لیے. یہ تو ہم ہیں جو ان کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں جو ان کا پکڑا ہوا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، ان کا پکڑا ہوا دامن چھوڑ دے. پر محمد الرسول اللہ جس کا ہاتھ پکڑ لے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں لے جا کر سفارش کرا کر اسے جنت کی سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ نہ دلا دے، اس وقت تک ہاتھ چھوڑنے کے نہیں. دوستو کم از کم 50 مرتبہ تو پڑھ لو. جو نہیں نہ پڑھتے اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق دے، 500 مرتبہ دے، 1000 مرتبہ دے، جتنا زیادہ اللہ کی توفیق، کم از کم گن کر 50 مرتبہ تو پڑھ لو. یہ تو درمیان میں ایک بات یاد آئی، وہ میں نے بتا دیا. لیکن ایک وہ جو جس کے لیے میں بیان کر رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں کے درمیان تیسرا کوئی بیٹھنے کی جرت نہیں کرتا تھا. میرے آقا علیہ السلام یہاں بیٹھے ہیں تو سب سے متصل جو شخصیت بیٹھی ہوگی وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوگی. درمیان میں کسی کو بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں. ایک دن ایک اعرابی آئے، پنڈ کا رہنے والا، گاؤں کا رہنے والا، جنگل کا رہنے والا، دیہاتی، بدوی، عربی، وہ آیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد ابو بکر اور اپنے درمیان بٹھا دیا. سب کی چیخیں نکل گئی. How come this is possible? How come it's possible? آج تک کوئی بیٹھا نہیں اور آج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابو بکر اور میں اپنے بیچ میں اس کو بٹھا رہے ہیں. کیا ہوا؟ کیوں بٹھایا؟ فرمایا کہ اس سے پوچھو یہ کن الفاظ سے میرے اوپر درود بھیجتا ہے. کس الفاظ سے مجھ پر درود بھیجتا ہے؟ اس درود کی وجہ سے آج میں نے اس کو ابو بکر اور میرے درمیان بٹھایا. آج اس کا یہ مرتبہ ظاہر ہوا. ایک طرف محمد الرسول اللہ ہے تو دوسری طرف ابو بکر ہے. آج اس کا مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے میں نے ابو بکر اور میرے بیچ میں بٹھایا کہ ایک طرف ابو بکر ہوا تو ایک طرف محمد الرسول. کون سا درود شریف ہے؟ مجھے صاحب کو پتا ہے؟ اچھا مجھے صاحب بھی سفید پگڑی والے تھے، 4 ہیں. کون سا درود شریف ہے؟ میں بتاتا ہوں. اس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. میں بتاتا ہوں درود شریف آپ کو. اخیر میں جب آئے، جھکے، چادر مبارک ہٹائی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نیچے کیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا بوسہ لیا. بوسہ لیا پیشانی مبارک اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے مخاطب ہوئے. بات چیت کی اللہ کے پیغمبر اسلام سے. خود فرمایا اپنی طرف سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندہ تھے تب بھی پاک تھے، آپ فوت ہونے کے بعد بھی پاک ہیں. طبت حیا و میتا. دنیا والے مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کو غسل دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اے میرے محبوب، آپ تو زندہ تب بھی پاک، آپ فوت ہو گئے تب بھی پاک ہیں.
واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، میرے محبوب اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت کبھی بھی طاری نہیں کرے گا۔ یہ ابو عمر نے کہا نا، باہر کہہ رہا، شور مچا رہا کہ اوپر گئے ہیں اور واپس آئیں گے اور ابھی سارا کچھ کرنے والے ہیں، پھر فوت ہو گئے، تو یہ تو آپ فوت ہو گئے تو دو فوت کیے آپ کے ساتھ نہ۔ واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین ابدا، وہ موت جو اللہ نے آپ پہ لکھی ہوئی تھی ایک، وہ تو آ چکی ہے اور آپ فوت ہو گئے۔ اور پھر بات چیت کرنے کے بعد چادر واپس اپنے سر مبارک کو ڈھانپ دیا اور اس کے بعد مسجد نبوی شریف گئے، اور لمبا چوڑا واقعہ ہے، 10 بج گئے ہیں، بلکہ اوپر 5 منٹ ہو گئے ہیں، ایسے ہی ہے، 2 منٹ ہوئے۔ تو بتانا یہ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا دنیا سے چلے جانا امت کے لیے اتنا بڑا غم ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کسی پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو تم میری موت کو یاد کر لو، تمہاری تمام کی تمام مصیبتیں اور تمام کی تمام پریشانیاں تمہیں ہلکی لگے گی۔ بس یہی ایک حدیث میں نے ابھی تو شروع کی تھی، اور پتہ نہیں کون ایسا پیارا بیٹھا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے میرا ذہن دوسری طرف نکلا، اور یہ ساری باتیں آج رونے رلانے والی اور غم زدہ کرنے والی، ہمارے دلوں کو نرم کرنے والی ہماری باتیں اس طرف چلی گئیں۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر اسی حدیث پاک کا سہارا لے کر اسی حدیث سے ابتدا کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور جو میں نے مضمون سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا شروع کیا ہوا ہے اس کو ختم کر کے اب 10ویں محرم کی صبح حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلہ حسینی اور یزیدی لشکروں کے ساتھ کیا مٹبھیڑ ہوتی ہے اور کس طرح مٹبھیڑ ہوتی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بلوایا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی نصیب۔ آج درمیان میں بہت ساری باتیں ہوئی، ایک بات یہ کہ تقوی والی ہوئی کہ تقوی وہ عجیب چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ اور پڑوسی ہونا نصیب ہو۔ ان اول الناس بی المتقون حیث کانوا ومن کانوا، جو جہاں کا رہنے والا ہو، جیسا بھی ہو، رنگ روپ نسل جیسا بھی ہو، کسی صدی میں آیا ہو، تقوی اس کی زندگی میں ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے قرب میں اللہ انہیں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہونا نصیب فرمائے۔ اب آئیے میں وہ درود شریف کی طرف میں آپ کا اشارہ کرتا ہوں کہ جس درود کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا اتنا قرب اس عربی کو عطا کیا، وہ درود شریف کون سا ہے وہ پڑھیے۔ میں ہمارے ساجد صاحب سے کہوں گا، شاید اس پوری مجلس میں آپ لوگوں کو بھی آتا ہوگا، اللہم صلی علی محمد، ہاں اللہم صلی علی محمد، یہ تو سب کو آتا ہے، کما تحب وترضی لہ، بس اتنا ہی ہے، کما تحب وترضی لہ، کما تحب وترضی لہ۔ اے اللہ تو اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا صلاۃ نازل فرما، اتنا نازل فرما جو آپ کو خوش کرے، جتنا آپ پسند کرتے ہو اپنے پیغمبر علیہ السلام پر درود بھیجنا، اے اللہ اتنا درود اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ اور آپ کو پتہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب پر کتنا درود و سلام پسند کرتے ہیں. یہ خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں تو بھیجتا ہوں رحمت اپنے پیغمبر پر اور میرے فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی کرو. گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کو اپنے محبوب پر درود بھیجنا کا اشارہ کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے انلیمیٹڈ. اللہ ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انلیمیٹڈ درود و سلام کا نظارہ پیش. تو یہ درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، کما تحب وترضی لہ. پتہ ہے آپ 50 مرتبہ دن میں پڑھنا ہے. اگر 50 مرتبہ پڑھنا ہے اور یہی درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ، بمشکل 3 منٹ ہوں گے. اور 50 درود شریف، 3 منٹ اور 50 درود شریف اور اس کی فضیلت دیکھو. اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. قریب تشریف. Oh.